الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے اس بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان سخن ہے دین متین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانبازیاں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور ان کی مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس وہ قتل کر دیتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین دی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جرأت و بہادری اور جانبازی کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو قربان کیا۔ ایک وقت تھا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے دلوں میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے، مخالفت کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ وہ زبانیں جو صادق و امین کہتے کہتے نہ تھکتی تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ کبھی شاعر تو کبھی مجنون وغیرہ جیسے الزام لگانے لگے۔ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا اس پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دہکتے انگاروں پر نہیں گھسیٹا جاتا تھا، صرف حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی برچھیاں مار مار کر گھائل نہیں کیا جاتا تھا، صرف بے یار و مددگار مسلمانوں کے دلوں کو زخمی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ معزز خاندانوں کے چشم و چراغ بھی اسلام قبول کرتے تو وہ بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ آپ لولہان ہو گئے، کئی گھنٹے تک بے ہوش رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا چچا کچے چمڑے میں کس کر باندھ دیتا اور چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیتا۔ دھوپ کی تپش، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی جان نکلنے لگتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے خباب، جو کفار نے آپ پر ظلم و ستم کیے اس کی کوئی داستان سنائیے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے
لقد اوقدت نار وصحبت علیہا فما اطفاها الا ودک ظہری، فرماتے ہیں مجھے آگ کے انگاروں پر اس طرح گھسیٹا جاتا تھا حتیٰ کہ میرے جسم کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فرمانے لگے ما رأیتک اليوم ظہر رجل، فرمایا میں نے آج تک کسی کی ایسی کمر نہیں دیکھی۔ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا۔ یہ نمک پاشیوں کا سلسلہ سال دو سال کی بات نہیں، 13 سال شدت سے جاری رہا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کے رب کا حکم تھا کہ صبر و ضبط سے کام لیں، کسی طرح کی جوابی اور انتقامی کارروائی نہ کریں۔ 13ویں سال اجازت ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر مکے سے دور 250-300 کلومیٹر دور یثرب نامی ایک بستی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ظالموں نے یہاں تک بھی نہ چھوڑا، 10-10 20-20 کافروں کے جتھے آتے، مسلمانوں کے مویشی لے جاتے، جو بھی مسلمان ملتا اس کو شہید کر دیتے تھے۔ اب 14-15 سال کے بعد اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت عطا فرمائی جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا، بے شک اللہ مدد فرمانے پر ضرور قادر ہے۔ اب اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اٹھو، ان شراب کے نشے میں مدہوش کافروں کو بتلا دو کہ اسلام کا پرچم اس لیے بلند نہیں ہوا تم اسے بڑھ کر گھرا دو، اسلام کا چراغ اس لیے روشن نہیں ہوا تم اسے پھونک مار کر بجھا دو، بلکہ اسلام کا پرچم اس وقت تک بلند رہے گا، اسلام کا چراغ اس وقت تک فروزاں رہے گا جب تک نظام میں کائنات موجود ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا، نور خدا ہے کافر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کافر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ سبل الہدا جلد نمبر 4 ابن کثیر اور سیرت ابن ہشام کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 کے اندر، اسی طرح ضیاء النبی کے اندر جلد نمبر 4 پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے دن سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تلوار نکال کر فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے وہ شخص جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما حقہ، اس کا حق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، یہ کہ تو دشمن پر اس کو چلا یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شرط پر لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے تلوار عطا فرمائی اور دعاؤں کے ساتھ میدان میں رخصت فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہاں پہ کیا خوب فرمایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب اور دبدبے کے ساتھ دشمن پر خوف کی علامت بن کر میدان میں نکلتے ہیں۔ آپ کی زبان پر یہ اشعار جاری ہیں انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفی لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس وقت میرے دوست نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ میں جب ہم کھجوروں کے باغ اور دامن کوہ میں تھے کہ میں ساری زندگی پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں رہوں گا،
میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کو چلاتا رہوں گا۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، جس طرف بھی جاتے ہیں لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ آپ کی تلوار کے بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی سامنے آتی ہیں تو آپ اپنی تلوار روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تاجدار کائنات کی تلوار ہو اور ایک عورت پر چلائی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جرأت و شجاعت کے ساتھ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاں بازی کا مظاہرہ فرمایا اور غازی بن کر لوٹے۔ سامعین دی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جاں بازیوں کے قصے، جاں بازوں کی روایتیں بڑی بڑی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجوم کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو اس ہجوم کو مجھ سے دور کرے اور میرے ساتھ جنت میں شریک بنے؟ 7 انصاری اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، سب نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور چور ہو کر جب گر جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو میرے قریب لاؤ۔ جب قریب لایا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں مبارک کے اوپر فوراً اپنا رخسار رکھ دیتے ہیں، اسی حالت میں جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک زخم تک بھی نہ آنے دیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت حلبی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جب ایک مرتبہ جرأت بازی کے ساتھ جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو اس وقت مسلمہ کذاب بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جو ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھاتے ہیں، اس کی کچھ داستان ہی الگ ہے۔ آپ کو فرماتے اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ فرماتے جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہتا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اشہد انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ مومنانہ جرت کے ساتھ فرماتے نہیں، ہرگز نہیں، جب نہ کرتے تو ایک عضو کاٹ دیتا۔ اسی طرح ایک ایک عضو کٹوا کر، ہر نہ کے بدلے میں ایک ایک عضو کٹوا کر جام شہادت نوش فرمائی، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، باطل کے سامنے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل کے سامنے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔